بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک اور ویڈیو عمران خان کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ کن مشکل حالات میں اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ عمران خان is a true warrior, a man surrounded by unfriendly parliament، جہاں سوائے طنز کے، سوائے طوفان بدتمیزی کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور ان کے گرد، عمران خان کے گرد اپارچونیٹس، لائلز موجود ہیں جو صرف اپارچونیٹیز کو دیکھتے ہیں اور لائل ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے بے پناہ دشمن ہیں انسائڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر۔ ایک نان سپورٹیو سسٹم ہے اس ملک کے اندر جس کے خلاف عمران خان دن رات لگے ہوئے ہیں، اور نان سپورٹیو میڈیا ہے جو ٹھیک ٹھاک چینلز کے اوپر صبح سے شام تک صرف عمران خان کے خلاف باتیں کرنا اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ اس ملک میں اس وقت کرونا وائرس بھی ہے اور اکنامک کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں۔ فائلز آف پاسٹ ڈیٹس ہیں جو پیسے پچھلی حکومتوں نے لیے تھے، ان کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو بھی آپ سامنے رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ خدا اس ملک اور قوم کی حالت سدھارنے کے لیے بضد ہے اور محنت کر رہا ہے۔ دوستو، یہ جو ہماری قوم ہے، پاکستانی قوم، یہ بنیادی طور پہ بڑی کمزور ہے اور سچائی سے گھبراتی ہے اور دور بھاگتی ہے، سچ کو سننا پسند نہیں کرتے، جس کا اندازہ آپ کرتے ہی ہوں گے دن رات کی مخالفت سے کہ سچ نہ بولو، جھوٹ بولو۔ ایک طبقہ ہے جو دن رات عمران خان کو گالیاں دیتا ہے، غیر مہذب زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ سب بیسیکلی اس ملک کے دشمن ہیں۔ آپ کے سامنے نون لیگیوں کی مثال ہے۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے محمد زبیر، پڑھے لکھے انسان ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے۔ یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف کی وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب ہے، آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی زبان استعمال کرتی ہیں، کیسے پرائم منسٹر کو مخاطب کرتی ہیں۔ بہرحال چونکہ میڈیا ان کا اپنا ہے، زیادہ سے چینلز ان کے خریدے ہوئے ہیں، تو وہ جو چاہے وہ کریں اور ان کو ویسی ہی کوریج جو ہے وہ ٹی وی پہ ملتی ہے۔ یہ قوم بہت کمزور قوم ہے اور ساتھ ساتھ یہ خود غرض بھی ہے، جو معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، لیکن خدا جانے ناسمجھی میں، کم عقلی میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ آج الیکشن کرا دیجئے، اچھی خاصی تعداد ان کو ووٹ ڈالے گی۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے
کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حاکم میں تم پہ مسلط کر دوں گا. اور یہ کیا. یہ چور اچکے ڈاکو پچھلے 50 سالوں سے آپ پہ مسلط تھے، آپ کو لوٹ رہے تھے، کھا رہے تھے، کر گئے سارا کام. اب بہرحال کچھ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. اس قوم کی عمران خان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور وہ یہ صفائی، یہ ملک کے ٹوٹلی حالات اس چھوٹے سے عرصے میں جو کہ 50-60 سالوں کا بگاڑ ہے درست نہیں کر سکتا. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں میں 12-14 مکانوں کا جو ایک بلاک ہے اس میں ہم صفائی کا انتظام نہیں کر سکتے. ہم وہاں کے حالات کو چوکیداری سسٹم اس کا جو ہے اس کو مینیج نہیں کر سکتے. کوئی کہتا ہے میں اتنے پیسے نہیں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں صفائی کے پیسے نہیں دوں گا، اور جو کرنے والا ہے بیچارہ وہ تو آنرری طور پہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام ہے. تو جب ہم 10-12 مکانوں کا نظام نہیں سنبھال سکتے تو آپ عمران خان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کا نظام چند دنوں میں ٹھیک کر دے گا؟ ہاں، اس نے کہا تھا 100 دنوں میں ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن میرے حساب سے نہ تو ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا اس وقت، اور نہ ہی عمران خان کو اندازہ تھا کہ یہ کس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک گیا ہے، اور کیسے کیسے انہوں نے ڈاؤن دا لائن لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. ایک طویل سیاسی سپورٹرز بیوروکریٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور جگہوں پہ لے لیں آپ، عدلیہ کا نظام لے لیں، پولیس کا نظام لے لیں، غرض کوئی بھی محکمہ لے لیں، وہاں انہی کے آدمی بیٹھے ہیں اور ان کو فوری طور پہ فارغ بھی نہیں کیا جا سکتا. کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان کو ارلی ریٹائرمنٹ دیا جائے، ان کی جگہ نئے لوگ آئیں، ایماندار لوگ آئیں، تو یہ کام آہستہ آہستہ ہوگا. ہم صبح شام شکایت کرتے ہیں عمران خان نے یہ کر دیا، اس کی ٹیم نے یہ کر دیا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم اس اکیلے انسان کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا اخلاقی فریضہ اور تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم بھی تو اس کو سپورٹ کریں تاکہ اس کا وزن کچھ ہلکا ہو، اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہو. بڑے قوم سے یہ، بڑے فخر سے یہ قوم کہتی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ٹی وی پہ نواز شریف کے بارے میں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یعنی ہم نے جہالت کی انتہا کر دی ہے. ڈوب مرو جاہل قوم کے سپوتوں، اس قسم کے جملے تمہاری زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ تم نے سچ اور جھوٹ میں تفریق ہی کرنا بھولے ہیں. تم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ آدمی کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے. ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگ ایماندار ہیں، چور نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں الزامات جو ہیں ان کی بوچھاڑ ہے. جب یہ چلا جائے گا چھوڑ کے تمہیں اس وقت احساس ہوگا، تم لوگ سسک کے مرو گے، اور پھر عمران خان کو اور اس کے کاموں کو یاد کرو گا کہ ہم نے کیا کیا. یہ جن پہ تم نے بھروسہ کیا ہوا ہے ابھی تک اتنے چوٹے کھانے کے باوجود بھی کہ تمہاری عقل ہی کام نہیں دیتی ہے، اس وقت تم عمران خان کو یاد کرو گے. سوچو، ابھی دیر نہیں ہوئی. یہ آدمی ہفتے میں 7 دن کام کرتا ہے اکیلا، اور کئی گھنٹوں کرتا ہے، کوئی چھٹی نہیں کرتا. ہم بھی تو کوئی ایسا عمل کر کے دکھائیں جس سے اس کے ہاتھ مضبوط ہو.
قوم کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ چور لٹیرے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں سے نور جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ میں وہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ ان کے چہروں پہ کیا چیز برس رہی ہے۔ اگر پہلے کبھی غور نہیں کیا تو دوستو اب غور کر لو۔ وہ پی ڈی ایم ٹولہ جو ہے، ان لیڈران کو دیکھو باری باری، ان کی شکلوں کو دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تمہاری خدمت کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ خدمت کرنے والے نہیں ہیں، یہ خون چوسنے والے ہیں۔ دیکھ لو ان لیڈران کی جو یہاں سے فرار ہو گئے ہیں میڈیکل کا بہانہ بنا کے، اب نارمل اولادیں کیسے کیسے بڑے محلوں میں شاہانہ طریقے سے رہ رہی ہیں۔ یہ ان کا پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ ہے جو وہ یہاں سے باہر لے گئے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری کو کمپیئر کرو۔ یہ ایک ایسا نڈر اور سچا انسان ہے جو بڑے سے بڑے آدمی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ ڈرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور لوگ گورے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بغیر تعریف کیے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ تو تھوڑا سی ہمت کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ہر روز ایک نیا ایشو پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ تو ایشو پیدا کرانے کے لیے بھی لوٹی ہوئی دولت کا کچھ بجٹ بنایا ہوا ہے، اس میں سے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اب اس ملک میں آٹے کا بحران پیدا کر دو، اب اس ملک میں چینی کا بحران پیدا کر دو، اب اس میں رنگ روڈ کا بحران۔ اس طرح جو جس کا جیسے بس چل رہا ہے وہ پیسے دے کے اور اپنا کام کرانا چاہتا ہے کہ ملک میں حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور اس محنتی ایماندار انسان کو سپورٹ کریں، اس کی ہمت بڑھائیں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس ملک پاکستان کے لیے جو اس کی کوشش ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اس میں اس کو کامیابی ہو۔ آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے سنا، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو آپ جتنے اپنے دوستوں میں اور جاننے والوں کو سرکل میں شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں۔ شاید کسی کے دل و دماغ میں یہ چھوٹی سی بات کہیں اٹک جائے اور وہ عمران خان کی طرف مائل ہو جائے۔ بڑی نوازش۔ اللہ حافظ۔